کوئی جیسے میرے سرکار ایسا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. بہت ہی خوبصورت انداز سے محمد وسیم اتاری صاحب آقا کی بارگاہ میں یہ عقیدت پیش کر رہے تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے جیسا میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. اتنا لمبا ہے کہ اختصار کر لیتے ہیں. آقا جیسا، آقا جیسا یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا یقین بھی ہے. آقا جیسا، آقا جیسا، ذرا سارے بولے نا آقا جیسا، آقا جیسا. اچھا بعض لوگ نا ابھی بھی کہتے ہیں معاذ اللہ نبی تو ہماری طرح کا بشر ہے، معاذ اللہ نبی تو مر کے مٹی ہو گیا، معاذ اللہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. اس طرح کی باتیں بعض لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں معاذ اللہ نبی تو ہمارے جیسا. میں کہا پتھر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں. چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں. سورج کو واپس بلواؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں. لوہے سے تلوار بنانا یہ تو بشر کی طاقت ہے، کہنی کو تلوار بناؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں. جاؤ نمازیں لے کر آؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں. جاؤ نمازیں لے کر آؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں. جاؤ معراج پہ جا کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں. اوپر جانا نیچے آنا یہ بھی بشر کی طاقت ہے. سیر جنت کی کرواؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں. سیر جنت کی کرواؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں. اچھا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں معاذ اللہ نبی تو مر کے مٹی ہو گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ. میں نے کہا تیرا نبی ہوگا جو مر کے مٹی ہو گیا، میرا نبی کل بھی زندہ تھا، میرا نبی آج بھی زندہ ہے. تاجدار ختم نبوت کیوں نہ کہیں آقا جیسا، آقا جیسا. حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک میں تمام نبیوں کا صحابی رہا، تمام نبیوں کے معجزات کو بھی دیکھا، تمام نبیوں کے کمالات کو بھی دیکھا. یا رسول اللہ تمام نبیوں کے حسن کو بھی دیکھا، پر یا رسول اللہ آپ جیسا، آپ جیسا. حضرت جبریل بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ پھرے زمانے میں 4 جانب نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا. آقا حسین دیکھے، بڑے حسین دیکھے، حسین دیکھے، جمیل دیکھے، آقا ایک تم سا تمہیں کو دیکھا. پنجابی کا شاعر جب سرکار کے چہرے کو دیکھتا ہے نا، سرکار کے حسن کو دیکھتا ہے، سرکار کے چہرے کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کیا خوب سجن دی آنکھیاں نے جی میں بار کے سرائیاں رکھیاں نے. تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنو ویک کے چند شرماوے، بجلی ڈرتی رشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دیتا جیڑا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی جیڑی علماں وچ نہ آوے. جے سونا پاوے ہاتھ پھلا چ پھلا تو ہاتھ ود جاوے. صفتاں پاک رسول دیاں دا کوڑ بیان سناوے. کیڑا ایتھے گن گن دسے او جتھے گنتی وی مک جاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے. پھر ہم کیوں نہ کہیں آقا جیسا، آقا جیسا. ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے سب کہیں آقا جیسا، آقا جیسا، آقا جیسا، آقا جیسا. میرے نبی کو جس نے بھی دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا. حضرت حسان بن ثابت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آقا آپ جیسا، آقا جیسا، آقا جیسا. حضرت صدیق اکبر نے بھی دیکھا وہ بھی یہی کہتے ہیں آقا جیسا. عمر فاروق نے دیکھا وہ بھی یہی کہتے ہیں آقا جیسا. عثمان غنی نے بھی دیکھا، گویا جس صحابی نے بھی دیکھا وہ یہی کہتا گیا آقا جیسا، آقا جیسا، آقا جیسا. بریلی کے تاجدار نے دیکھا تو کیا کہتے ہیں آقا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کتابشیں اے جانے جان، اے جانے جان. ساڈا عشق بھی تو، ساڈی جان بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نالے عرش دا مہمان بھی
گل مکا دیوا ساڈا دین بھی تو ایمان بھی تو اے جانے جان میں جانے تجلیہ کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا آقا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آقا جیسا میں ابھی نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محمد رضوان عطاری صاحب تشریف لاتے ہیں اور آقا کریم کے بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہر صحابی نبی رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ادب تو یہ ہے کہ جہاں کا نام آ جائے رہی زبان سے جناب نبی ساتھ گیا
करने वाला सरकार से अच्छा कोई नहीं है ख़त्मे रसूल मक्के मदीने तुम सा कोई नहीं है ख़त्मे रसूल। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। औसाफ तो सब ने पाए हैं पर उसने सरापा कोई नहीं। आदम से जनाब ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं। मैं नात के लिए दावत देता हूँ जनाब चाचू जी गुलाम अब्बास अत्तारी साहिब बहुत ही खूबसूरत अंदाज से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएंगे। आप नारा लगाइए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। शुरू से लेके अब तक जो नहीं बोला वो भी बोलेगा नारा हैदरी, नारा हैदरी। हर सहाबी नबी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह भाई हमारा पास ने अपने घर में बड़ी खूबसूरत सजाई है। इनका ये महफिल पाक सजाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यकीनन महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। अगर हम आए हैं तो कैसे आए हैं? आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। आका की सनाखानी दरअसल इबादत है। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। ये जो बातें हो रही है ना, उर्दू में हूँ या पंजाबी में हूँ, अभी तक कोई एक बात भी ऐसी नहीं हुई जो कुरान और सुन्नत के हक से हटकर है। कुरान की आयतों की तर्जुमानी हो रही है, हमें समझाया जा रहा है। नात क्यों पढ़ी जाती है? हमारे अंदर, हमारे दिल में हमारे आका की मोहब्बत मौजे मारे। नात इसलिए पढ़ी जाती है, पढ़ने वाला इस मोहब्बत से पढ़ता है कि मैं पढ़ूं तो मेरे दिल में आका की मोहब्बत मौजज़न हो जाए, मौजे मारे। सुनने वाला ऐसे बैठे कि मैं अपने आका का जिक्र सुन रहा हूँ, जो जो सुनता जा रहा हूँ मोहब्बत बढ़ती जा रही है। और ऐसा होना चाहिए। और अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए तो हम अपने घर में सरकार की मोहब्बत की महफिलें सजाया करें। अब फी ज़माना बड़ा महंगाई का दौर है, तो ज़हन में ये बात आती है कि यार महफिल करवानी हो, 2-3 लेकें उनकी पकानी है, मौलवी साहब भी बुलाने हैं, साउंड भी चलाना है, वो इतने अखराजात होंगे, टेंट के खर्चे होंगे, तो यार मुश्किल बात है। सरकार के मिलाद पर जितना खर्च करेंगे इंशाअल्लाह बरकत होगी, लेकिन देखें जितनी गुंजाइश है उतना कर लें। अगर किसी को मुट्ठी भर चने सरकार के मिलाद पर तकसीम करने की गुंजाइश थी, उन्होंने सरकार की मोहब्बत में एक मुट्ठी चने तकसीम किए मिलाद के नाम पर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर फरमाया कि आपका ये अमल हमें बड़ा पसंद आया। तो वहाँ दिल का खुलूस देखा जाता है कि बंदे के दिल में मोहब्बत कितनी है। तो वहाँ हमारा अकाउंट नहीं चेक किया जाएगा, इसके पास बैलेंस कितना है, इसके पास पैसा कितना है, इसने खर्चा कितना किया है। खर्चा बेशक थोड़ा हो खालिस, हो खुलूस वाला, तो मिलाद तो मुट्ठी भर चने पर भी मनाया जा सकता है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भाई घर में महफिल करवाना चाहता है, इस अंदाज में करवाना चाहता है, इंशाअल्लाह कारी साहब भी आ जाएंगे, नात खान भी आ जाएंगे, बयान भी हो जाएगा। ठीक है, आप बेशक एक गिलास पानी पेश कर दें।
کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو کہے گا ویکھے نا انہیں چوڑ پکائی کوئی نہیں. مطلب نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں کھانے جا رہا ہوں، نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں میلاد منانے جا رہا ہوں. کھانا تو مل جائے گا نا. کوئی بندہ حج کرنے جائے، سفر بھی کرے، ٹانگیں بھی تھکیں، طواف بھی کرے، چل چل کے تھکاوٹ بھی بڑی ہو، دل میں یہ ہو میں سعودیہ جانا اتوں سونا خرید کے لیا ہے، میں سعودیہ جانا میں اتوں کمبل خرید کے لیا، میں سعودیہ جانا لوگوں میں گفٹ دینے ہیں، میں اتھے جانا اتھے گڈیاں بڑیاں ودیا، میں اتھے جانا میں فلانی شہر دیکھ لیے. مکہ مدینہ تو ہٹ کے میں گل کر رہے ہیں. تے جی وہ اس نیت نال گیا میں اللہ دے گھر دی زیارت کرنی ہے، میں کعبے دا طواف کرنا ہے، کیا نیت اے لے کے گیا سونا نہیں لبدا؟ خریدنا چاہے لبدا کو نہیں لبدا، لیکن فرق نیت دا آ جاتا ہے، فرق نیت دا آ جاتا ہے. اسی گھروں نکل گئے ہیں اس نیت نال کہ میں اللہ دی عبادت کرنے واسطے مسجد جا رہے ہیں، ایک ایک قدم تے ثواب ملے گا. مطلب نیت دی بات ہے. اللہ تعالیٰ سانوں اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اسی میلاد منانے والے ہیں. نعت میں پڑھنی 2-3 شعر صرف ایک چھوٹی جی گل تہاڈے سامنے کر کے پھر نعت کے 2-3 شعر پڑھنے. الحمدللہ اسی مسلمان اسی کی ہاں، اسی کی ہاں، کھل کے بولو کہ اسی کی ہاں مسلمان. یہ تو انشاءاللہ ساڈے انتہائی محترم حضرت علامہ مولانا پیرزادہ زین العابدین اتاری مدنی مدرس جامعۃ المدینہ منڈی باؤدین، خطیب اعظم منڈی باؤدین، آپ دا بڑا خوبصورت بیان ہے سننا انشاءاللہ. تے پھر سبحان اللہ دی صداواں بلند ہونیاں تے جی اسی ہونی ڈھلے ہوئے اس تے بیان دے دوران انہاں بار بار رکھنا پوسی گا. ٹھیک ہے، اسی مسلمان الحمدللہ. اللہ پاک نے نمازاں 5 فرض کیتیاں ساڈے تے. کتنی فرض کیتیاں نے؟ نمازاں 5 فرض نے. نبی علیہ السلام دی محبت ہر سا اتے فرض ہے. ایک سا بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سا دے دوران بندے دے دل وچ آقا علیہ السلام دی محبت نہ ہو. نمازاں 5 فرض نے. اپنے ٹائم اتے محبت رسول ہر سا اتے فرض ہے. لیکن وہ 5 نمازاں بھی اج ساڈے باریاں لگدیاں. ماشاءاللہ نمازاں ساڈے تے 5 فرض نے، لیکن کم نصیبی ساڈی ساڈے اتنے سستی تاری ہے. باریاں لگدیاں، کم بارا ہو جاتا ہے. ایک بزرگ کی خدمت سوال کیتا گیا، دل بڑا کرتا ہے اللہ دی بارگاہ وچ سجدے کریے، لیکن جس ویلے ٹائم ہوتا ہے اس ویلے کم بڑا بارا ہو جاتا ہے. کوئی کام چیتا آ گیا ادھر ٹر گیا، اس مسجد چو محروم رہ گیا. حالانکہ مسجد وچ بندہ نہیں پڑھیا، نماز بندہ جتھے بھی موجود ہے جگہ پاک ہوئے نماز ہو جاتی ہے. ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ یہ بھی میرے نبی دے میلاد دا صدقہ ہے. پہلی امتاں نے سہولت کوئی نہیں. یہ سرکار دی آمد ہوئی ہے تے جتھے دل ہے پاک جگہ تے نماز پڑھ لو، اللہ پاک قبول فرمائے گا. سوال کیتا کہ اللہ دے ایک نیک بندے دی خدمت چکے اسی نماز پڑھنے تے دل کرتا ہے لیکن سستی ہو جاتی ہے، کم بڑا بارا بارا ہو جاتا ہے. تو یہ بارے تسی کچھ حکمت والی گل دسو، کچھ ایسا حل دسو، کچھ علاج دسو کہ دل کرے کرے نماز پڑھنے تے. انہاں بزرگاں بڑی خوبصورت گل کی. انہاں فرمایا نماز کی ہے اللہ دی عبادت. نماز کی ہے، نماز کی ہے اللہ دی عبادت. انہاں فرمایا عبادت نو عادت بنا لو تے کم سوکھا ہو جاسی. عبادت نو عادت بنا لو تے کم سوکھا ہو جاسی. عادت دی میں ایک چھوٹی جی مثال دین لگا. اسی روٹی 3 ٹائم کھانے ہیں عموماً، انجی گل ہے. صبح 7 ساڑھے 7 بجے، دیہڑی 12-1 بجے، شامی مغرب تو بعد.
ایک دیہڑے صبح 7 ساڑھے 7 کی بجائے سن 9:30 بجے لبے، طبیعت تو رہ جائے گی، کیوں؟ عادت بنی ہے 7 بجے کھان دی، 7 بجے لبی نہیں، طبیعت اور ہو گئی ہے، کیوں؟ آج روٹی ٹائم تے نہیں لبی۔ ایک بندہ چاہ دا عادی ہے، 10 بجے چاہ پیندا ہے، 3 بجے پیندا ہے، ایک دیہڑے 11 بجے انہوں ویکھیا تو سر پھدیا، او بھائی کی گل ہے، خیر ہے یا طبیعت بڑی بیزار ہوئی ہے، کیوں؟ یار 10 بجے چاہ پینا عادت پکی ہے، آج نہیں لبی تے طبیعت بیزار ہو گئی ہے۔ یہ ہوندہ ہے، میں گل غلط تو نہیں کر رہا۔ ایک بندہ سگریٹ پین دا عادی ہے، سگریٹ پیندا ہے، تے ایک دیہڑے 4 قضا ان سگریٹ نہیں لبا، دیہڑی میں 4-5 سگریٹ چھکدا ہے، سگریٹ نہیں لبا، کیا طبیعت وچ فرق آئے گا؟ کیوں؟ عادت ہے، انجی گل ہے۔ جس چیز کی عادت بن جاوے وہ عادت پوری نہ ہوئے ٹینشن بن جاتی ہے، طبیعت بیزار ہو جاتی ہے۔ مطلب ہے اللہ کے اس نیک بندے دی، اس بزرگ دی گل صحیح ہے، 16 آنے صحیح ہے، 100% صحیح ہے کہ نماز کو، عبادت کو عادت بنا لو تو کام آسان ہو جائے گا۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اس وقت ٹینشن بڑھنی چاہیے کہ میں جلدی پڑھا، تے جے جماعت نال نہ پڑھی بھی تو ٹینشن بڑھ جائے، انج بن جائے جی میں چاہ نہ لبیا بنتی ہے، انج بن جائے جی میں روٹی لیٹ ہویا بنتی ہے، انج بن جائے جی میں سگریٹ نہ لبیا بنتی ہے، سر درد ہو جاتا ہے، ٹینشن بن گئی، ڈپریشن ہو گیا، کیوں؟ یار عادت پکی ہے اس کمے دی، آج جو ہویا نہیں تو طبیعت بیزار ہو گئی ہے۔ اس واسطے اگر اسی نمازی بننا چاہتے ہیں تو نماز کو اپنی عادت بنا لو، عادت بن گئی تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ درود پاک پڑھی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی،
دیکھے تارے مجھے یہ نظارے مجھے دیکھے تارے مجھے یہ نظارے مجھے تم بھی دیکھو ذرا میں مدینے چلا تم بھی دیکھو ذرا میں مدینے لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہیں لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہیں چل عبید رضا میں مدینے چلا چل عبید رضا میں مدینے چلا میں مدینے چلا انشاءاللہ مظہر بھائی محفل کے لے کے چلن کے میں اجازت چاہوں گا ایک اور محفل وچ بھی تھوڑی دیر حاضری دینی ہے ظاہر ہے جڑے دوست محبت نال بلان پھر جانا پوندا تے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا ماشاءاللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ تحقیق حق جاری نعرہ حیدری ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ نعرہ ہمارا عقیدہ ہے اسے اپنا عقیدہ سمجھ کے لگانا ہے ہر صحابی نبی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی گویا آپ فرما رہے ہیں کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اہل بیت کے بھی نوکر ہیں صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں صحابہ کے بھی غلام ہیں اہل بیت کے بھی خادم ہیں کچھ لوگ ہیں وہ صرف صحابہ کو مانتے ہیں اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں معاذ اللہ اہل بیت کو نہیں مانتے اور کچھ لوگ اہل بیت کو مانتے ہیں صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں معاذ اللہ لیکن الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم حضور کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اب میں دیکھوں گا کون کون صحابہ کو بھی ماننے والا ہے اہل بیت کو بھی ماننے والا ہے میرے ساتھ آپ نے کچھ نعرے لگانے ہیں 2-3 شعر پڑھوں گا اور میں استاد صاحب کو مائک حوالے کر دوں گا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی بروز محشر قیامت والے دن بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا بروز محشر اور بھی ٹیسٹ بہت ہوں گے محشر والے دن لیکن بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا جو بھی لے گا اس میں زیادہ نمبر کیسے لینا ہے جو بھی لے گا اس میں زیادہ نمبر وہ سب کی نظروں میں بیسٹ ہوگا منافقوں کو ملے گی سزا دشمن صحابہ اریسٹ ہوگا نوکر صحابہ دیکھ لینا وہاں بھی چیف گیسٹ ہوگا ہر صحابی نبی کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں آج تو کسی کے باپ کو برا بھلا کہہ دینا تو دشمنی پڑ آتی ہے نسلوں تک دشمنی چلتی ہے لیکن کوئی صحابہ کے بارے میں بکواس کرے نا جب کوئی کتا صحابہ کو بھونکا تو میرے پیر الیاس قادری نے یہ نعرہ دیا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی پھر کتے بھونکتے رہتے ہیں پھر جس نے کسی نے صحابہ کی شان میں بکواس کیا تو لاہور کے قلندر لاہور میں بیٹھے مینار پاکستان کے پاس بابا خادم حسین رضوی اس نے مخاطب کر کے کہا دور کتےو مالکاں نوں پہ گئے صحابہ ہمارے مالک ہیں صحابہ کی عزت گویا حضور کی عزت ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی اب اگلا
اہل بیت کا ذکر ہوگا، اب دیکھوں گا کون کون اہل بیت کا غلام بیٹھا ہے، آلہ ہے کون کون، عالی ہے کون کون، زہرا کے در کا دیکھ، سوالی ہے کون کون، نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا، چہرے بتائیں گے حلالی ہے کون کون، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اس طرح آپ نعرہ نہیں لگانا، اب نعرے کا سٹائل چینج کرنا ہے، آپ سب نے کہنا ہے حیدر حیدر، نعرہ حیدری، حیدر حیدر حیدر، سارے علی کا نام لے رہے ہیں، علی کا نام لے رہے ہیں، علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بت چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ ہے منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے کھڑکر اکھاڑ دیتا ہے، حیدر حیدر حیدر، علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، برے دامن علی جس کا وہ خالی ہو نہیں سکتا، نمازی ہو یا حاجی ہو، ملا ہو یا قاری ہو، علی کا جو بھی منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا، حیدر حیدر حیدر۔ کوئی گلہ غلط کی دیا نہیں، کوئی گلہ غلط کی دیا نہیں، ساریاں گلہ ٹھیک نے نا۔ اور ایک باری نعرہ لگاؤ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ خطاب دے رہا ہوں خطیب اہل سنت استاد العلماء ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا پیرزادہ زین العابدین عطاری مدنی صاحب منڈی بہاؤالدین سے تشریف لائے، آپ خطاب فرمائیں گے، ایک بار پھر نعرہ لگائیے اور اپنے جاگنے کا ثبوت دیجئے۔ استاد صاحب اتنی دیر تک بیان کریں گے جتنی دیر تک آپ جاگ رہے ہیں، انشاءاللہ محفل جلدی ختم ہو جائے گی۔ آپ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والدین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حمد ہے اس پاک پروردگار کی جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے اس رب کو ظاہر فرمایا۔ حمد ہے اس رب کی جس نے ہمیں انسان کیا، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے ہمیں مسلمان کیا۔ حضرت میرے توجہ کرنا، بڑیاں سونیاں گلاں کر دیں، تو کوشش کروں گا آخر بھی تھوڑا جا پنجابی دا چسکا بھی پا رہا ہوں، لیکن توجہ کرنی پڑے گی۔ آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پنجابی دا چسکا لین واسطے اردو دا چسکا پورا کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حمد ہے اس رب کی جس نے ہمیں انسان کیا،
اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے ہمیں مسلمان کیا۔ حمد ہے اس رب کی جس نے ہمیں بولنا سکھایا، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا۔ حمد ہے اس رب کی جس نے ہمیں ایمان دیا، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے ہمیں قرآن دیا۔ حمد ہے اس رب کی جس نے جنت کو بنایا، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے اس جنت کو بسایا۔ حمد ہے اس رب کی جس نے دوزخ کو بھڑکایا، اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے اس بھڑکتے کو بجھایا۔ اور درود ہو اس مصطفیٰ پر جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ۔ حمد ہے اس رب کی جس نے کہا محمد رسول اللہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب جانے کونین رحمت دارین حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ قدس میں ہدیہ درود پاک کے بعد آج کی یہ عظیم الشان محفل باسلسلہ جس نے عید میلاد النبی بھائی قمر چشتی صاحب نے سجا رکھی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کا محفل سجانا، ہمارا یہاں پر آ کر بیٹھنا، سننا سنانا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل پاک کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کا نام ہے محبت۔ کیا نام ہے جی؟ اگر انگلش میں ترجمہ کریں میرے نوجوان، میرے ہم عمر لڑکوں کو جلدی سمجھ آئے گا، انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو لو، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ وہ الگ بات ہے ہونا سے دوجے پسے ٹور پہ لابرو لا کے، لیکن محبت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر محبت کو کائنات سے ختم کر دیا جائے، محبت کو کائنات سے ختم کر دیا جائے تو کائنات کی رنگینیاں ختم ہو جائیں۔ اگر محبت کو کائنات سے مائنس کر دیا جائے تو کائنات کی روشنیاں ختم ہو جائیں۔ اگر محبت کو کائنات سے ختم کر دیا جائے تو یہ پرندوں کا چہچہانا، فصلوں کا لہلہانا، دن اور رات کا آنا، اس میں اچھائی کا احساس آنا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر محبت کو کائنات سے مائنس کر دیں۔ پھر یہی محبت اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے تو یہ عبادت بن جاتی ہے۔ یہی محبت اگر بندہ ماں باپ سے کرتا ہے تو صلہ رحمی بن جاتی ہے۔ یہی محبت بندہ اگر دوستوں سے، محلے داروں سے کرتا ہے تو ہمدردی بن جاتی ہے۔ پھر محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک طرح کا چلا کے میں چھوڑ دیں، ایک کو ہلکی سے رکھ دیں، باقی چھوڑ دیں۔ اتنے اللہ تعالیٰ دا کرم ہے، سرکار دا لنگر کھا کھا کے میں پھر مقابلے تے آ جانا بغیر سپیکر تو کدی آواز زیادہ نکل دی تہاڈی کہ میری، پھر مقابلہ یقیناً تساں ہار جانا ہے، کیونکہ اسی تے بچپن تو سرکار دے لنگر تے پالے ہیں۔ میں انشاءاللہ کلہ پاری پہ جاواں گا۔ تو محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت۔ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بندہ کسی سے دل میں پیار آ گیا، کوئی پسند آ گیا، ایک ہوتی ہے بندے کی عقل تقاضا کرتی ہے کہ فلاں بندے سے پیار کیا جائے، عقل کہتی ہے، دماغ کہتا ہے فلاں بندے سے محبت کی جائے۔ کیوں بھائی؟ کہ فلاں بندے کے مجھ پر احسانات بہت ہیں، فلاں بندے کے مجھ پر احسان بڑے ہیں، میں اس کے احسان اتار نہیں سکتا، اب میں مجبور ہوں کہ میں اس سے محبت کروں۔ عقل یہ کہتی ہے، عقل کہتی ہے کسی سے محبت کی جائے کہ وہ خوبصورت بڑا ہے،
عقل کہتی کسی سے محبت کی جائے، میں اس سے محبت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس کو عبادت کا نور عطا کیا ہے، تقوی کا نور عطا کیا ہے، میں اس سے محبت کا تعلق جوڑوں گا، اللہ مجھے بھی عبادت گزار بنا دے گا۔ تو کبھی عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ محبت کرے اس بندے کا معاشرے میں بڑا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، محلے کا چودھری ہوتا ہے، عقل تقاضا کرتی ہے کہ چودھری صاحب سے محبت کرنی چاہیے، کیوں جی؟ اوکھے ویلے میں چودھری کام آئے گا، اوکھا ویلا پہ جائے گا نا، چودھری کام آئے گا۔ تو محبت بندہ کبھی عقل سے کرتا ہے اور کبھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے۔ اب محبت کرنے والے نہ جانے کس کس سے کرتے ہیں، کوئی کسی کی محبت میں گرفتار ہے، کوئی کسی کی محبت میں گرفتار ہے۔ یہ ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ ہم مصطفیٰ کی محبت کی کہتی ہیں۔ دنیا میں کوئی کسی سے پیار کر رہا ہے، کوئی کسی سے پیار کر رہا ہے، کوئی کسی سے پیار کر رہا، اور ہمارے معاشرے میں یہ محبت جس کے ساتھ عام ہے، اگر اس کی مثال دوں، 20 سال کی محبت پر 6 مہینے کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ 20 سال ماں باپ سینے سے لگا کر پالتے ہیں، 6 دن کی محبت کے لیے ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ محبت دنیا کی تو یہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کو بڑا رتبہ عطا کیا ہے۔ اس طرح کسی ایک محب سے، کسی عاشق سے، اسے کے محبوب کے بارے میں کسی نے سوال کیا۔ درود کی صورت میں میں چند باتیں سماعتوں کی نظر کروں گا، پھر واپس آتے ہیں محبت کی طرف۔ عاشق سے کسی نے پوچھا آپ کے محبوب کون ہیں؟ عاشق جواب دیتا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل جن کو یہ درود شریف آتا ہے ان کو لطف آئے گا، جن کو نہیں آتا مزہ تو ان کو بھی آئے گا۔ عاشق سے پوچھا جی آپ کے محبوب کون ہے؟ عاشق کہتا ہے صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ آپ کے محبوب کون ہے؟ کہتا ہے صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ کرتے کیا ہے؟ کہتا ہے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم۔ میرے محبوب کوئی عام نہیں ہے، بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں، بیماریوں کو دور کرنے والے ہیں، دکھوں کو دور کرنے والے ہیں، تکلیفوں کو دور کرنے والے ہیں۔ اچھا بڑی شان ہے، اپنے محبوب کا نام تو بتاؤ، ان کا نام کیسا ہے؟ عاشق کہتا ہے اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ ارے نام کیا پوچھتا ہے، کیسی شان والا نام ہے؟ اچھا ان کا جسم کیسا ہے؟ عاشق کہتا ہے جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔ اللہ اکبر۔ اچھا آپ کے محبوب کی شان کیا ہے؟ آپ کے محبوب کو رب نے شانیں کیا دی ہیں؟ عاشق کہتا ہے سید المرسل۔ آپ کے محبوب کے حسن کی چمک کیا ہے؟ عاشق کہتا ہے شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا۔ اچھا آپ کے محبوب کے اخلاق کیسے ہیں؟ عاشق کہتے ہیں جمیع المؤمن شمس الضحیٰ بدر العلا نور الہدا کہف الورا جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم۔ اچھا آپ کے محبوب کی حفاظت کون کرتا ہے؟ عاشق کہتے ہیں واللہ عاصمہ واللہ عاصمہ۔ اچھا آپ کے محبوب کا خادم کون ہے؟ عاشق کہتے ہیں وجبریل خادمہ۔ اچھا آپ کے محبوب کی سواری کیا ہے؟ عاشق کہتا ہے والبراق مرکبہ۔ میرے محبوب کی سواری براق ہے۔ اچھا سفر کہاں کا ہے؟ عاشق کہتا ہے والمعراج سفرہ۔ اچھا اس سفر کا مقصود کیا ہے؟ عاشق کہتا ہے وقاب قوسین مقصودہ وقاب قوسین مقصودہ والمقصود مطلوبہ۔ عاشق کہتا ہے اچھا ذرا یہ تو بتاؤ نا آپ کے محبوب کو آپ کے رب نے شانیں کیسی دی ہیں؟ عاشق کہتا ہے سید المرسلین انیس الغریبین سید المرسلین انیس الغریبین خاتم النبیین انیس الغریبین شفیع المذنبین۔ اچھا عاشق سے پوچھتا ہے سوال یہ تو بتاؤ کہ آپ کے محبوب غریبوں کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھتے ہیں؟ جواب آتا ہے محب
الفقراء والغرباء والمساکین۔ اچھا آپ کے محبوب کو آپ کے رب نے سرداری کہاں کی عطا کر رکھی ہے؟ عاشق کہتا ہے سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین۔ اچھا آپ کو فائدہ کیا ہے؟ عاشق کہتا ہے وسیلتنا فی الدارین، دنیا میں بھی ان کا صدقہ ہے، آخرت میں بھی ان کا صدقہ ہے۔ اچھا بڑی شان ہے آپ کے محبوب کی۔ اب ذرا یہ بتاؤ آپ کے محبوب کی اولاد کیسی ہے؟ عاشق کہتا ہے جد الحسن والحسین، اے میرے محبوب کی اولاد پوچھنے والا سن، حسن و حسین جیسے ان کے شہزادے ہیں، جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین۔ اچھا یہ تو دنیا کی باتیں ہو گئی کہ دنیا والے بڑے پیار کرتے ہیں، دنیا والے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ذرا یہ بھی بتاؤ کہ آپ کے محبوب سے محبوب کا رب بھی پیار کرتا ہے۔ عاشق کہتا ہے محبوبی رب المشرقین و رب المغربین، محبوبی رب المشرقین و محبوبی و رب المغربین۔ اچھا محبوب کا اب نام بھی بتا دو، بڑی شانیں ہیں، بڑی سرداریاں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ محبوب کا نام کیا ہے؟ عاشق کہتا ہے ابو القاسم محمد بن عبداللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب جانے کنین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی اقدس میں ہدیہ درود پاک کے بعد جو چند ایک الفاظ آگے پیچھے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اس سے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں بات کر رہا تھا، محبت کو اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت بنایا۔ اب سمجھنی ہے بات سمجھ آ جائیں گی تو انشاءاللہ اگلی باتیں بڑی جلدی سمجھ آئیں گی۔ ایک ہے جی دنیا کی چیز، مثال کے طور پر موٹر سائیکل لینے، 1 to 5 بڑا پسند آتا ہے آج کل بچوں کو، ہیں جی۔ موٹر سائیکل لینے گئے، ابھی تک وہ چیز خریدی نہیں تو اس موٹر سائیکل میں ہمیں عیب نظر آتے ہیں، اس کے اندر عیب دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی بتائے بھئی اس کی کک صحیح نہیں لگتی، اس کے کلچ میں مسئلہ ہے، پیٹرول بہت زیادہ کھاتا ہے، اس کے عیب دکھائی دیتے ہیں، اس کے عیب سنائی دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم وہ چیز موٹر سائیکل خرید لیتے ہیں، اب کوئی آ کر کہے نا یار تیری موٹر سائیکل دی بریک نہیں بجتی، ہم کیا کہتے ہیں جی تینوں نہیں مارن لگی، میں تے چلانا بڑی سونی لگتی۔ کیا مطلب ہوا کہ دنیا کی چیز کو جب تک ہم دل سے اپناتے نہیں اس کے اندر نقص بھی نظر آتا ہے، اس کے اندر عیب بھی نظر آتا ہے، لیکن جب اس دنیا کی چیز کو ہم دل سے اپنا لیتے ہیں اب اس کے اندر نقص بھی نظر نہیں آتا، عیب بھی نظر نہیں آتا۔ اور دنیا کی چیز کا یہ عالم ہے کہ اس کے اندر عیب بھی ہے، اس کے اندر نقص بھی ہے، جب تک اس کو دل میں اپنایا نہیں، جب تک اس کو اپنا بنایا نہیں، جب تک اس سے محبت کا تعلق جڑا نہیں، عیب ہے۔ اگر کوئی بتانے والا بتائے سنائی بھی دیتا ہے، کوئی دکھانے والا دکھائے دکھائی بھی دیتا ہے، لیکن جب اس دنیا کی چیز کو ہم خرید لیتے ہیں، اس دنیا کی چیز کو ہم اپنا بنا لیتے ہیں، اس دنیا کی چیز کو دل میں بسا لیتے ہیں، اس دنیا کی چیز سے محبت کا تعلق جوڑ لیتے ہیں، اب عیب بتانے والا کوئی عیب بتائے ہمیں عیب نظر نہیں آتا، عیب بتانے والا کوئی عیب بتائے عیب سنائی نہیں دیتا۔ میں کہا جی دنیا کی چیز ہو، عیب نظر بھی آتا ہو، لیکن محبت جڑ جانے کی وجہ سے، اپنا لینے کی وجہ سے، محبت کا تعلق جڑ جانے کی وجہ سے اب اس دنیا والی چیز کا عیب دکھائی نہیں دیتا۔ ارے اس مصطفیٰ کی شان کا عالم لگاؤ کہ دنیا کی محبت میں عیب والی چیز کا عیب نظر نہیں آتا، مصطفیٰ تو وہ ہے جن کو بنایا ہی گیا۔ دنیا کی چیز ہو، عیب والی ہے، محبت ہو گئی ہے، اب عیب نظر نہیں آتا، اب عیب سنائی نہیں دیتا، اب عیب کوئی بتائے سنائی نہیں دیتا۔ آنکھ کا سننے کی طاقت نہیں چلی گئی بلکہ سنائی دے رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہوا پہلے پسند نہیں تھی،
اب پسند آ گئی ہے. جب تک پسند نہیں تھی عیب نظر بھی آتا تھا, عیب سنائی بھی دیتا تھا. پسند آ گئی تو عیب نہ نظر آتا ہے نہ سنائی دیتا ہے. کہ جی دنیا کی عیب دار چیز کا مسئلہ یہ ہے کہ محبت ہو جائے, پیار ہو جائے تو عیب نظر نہیں آتا. اس مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہے کہ جس کو رب نے بنا کر ہی بے عیب بھیجا ہے. آج دنیا والے مصطفیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہیں, کہتے ہیں میں بہت بڑا عشق رسول ہوں, مجھے مصطفیٰ سے بڑا پیار ہے, مجھے مصطفیٰ سے بڑی محبت ہے. کہ جی کیسی محبت ہے؟ اگر تجھ کو مصطفیٰ سے محبت ہوتی تو یہ نہ کہتا مصطفیٰ میرے جیسے ہیں. کہ تو مداوے میں جھوٹا ہے. دنیا کی عیب دار چیز ہو تو عیب دکھائی نہیں دیتا. مصطفیٰ تو ہیں بغیر عیب والے. تو کہتا مصطفیٰ سے پیار ہے, پھر بھی کہتا کہ حضور کو غیب کا علم نہیں. تو کہتا مصطفیٰ سے پیار ہے, پھر بھی کہتا حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. تو کہتا مصطفیٰ سے پیار ہے, پھر بھی کہتا حضور کر کچھ نہیں سکتے. تو کہتا مصطفیٰ سے پیار ہے, پھر بھی کہتا کہ معاذاللہ مر کر مٹی ہو گئے. میں کہا تو اپنی محبت کے دعوے کے اندر جھوٹا ہے. اگر سچا ہوتا محبت کے دعوے میں اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا ہوتا, عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھا ہوتا, تو کہتا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دعا نہیں کروں تیرے نام پر یہ جاں فدا. نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, دل فرش پر ہے تیری نظر, دل عرش پر ہے تیری گزر. دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. اور دو جہاں کی بہتریاں نہیں جو امانی دل و جان نہیں. وہ ہے کیا جو یہاں نہیں, فقط ایک نہیں کہ یہاں نہیں. اور کروں تیرے نام پر جاں فدا, نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. میں کہا جی عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھا ہوتا تو کہتا لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ارے پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا, دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کی جائے اور کسی کو کیوں دیکھے, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور بتلا دے گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ارے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا. جی دنیا والی چیز یا رسول اللہ, جالی جنتی جنت, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. دنیا کی عیب دار چیز سے جب محبت ہو جائے اس کا عیب دکھائی نہیں دیتا. مصطفیٰ کو تو رب نے بنا کر ہی بے عیب بھیجا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے تو نہ تیرے تو, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. یعنی اس شعر کی اگر میں وضاحت کروں, ایک بندے کو اللہ نے خصوصیت عطا کی 100,000 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کروڑ. بندہ تعریفیں کرے کرتا کرتا ایک وقت آئے گا اس کی تعریفیں ختم ہو جائیں گی. اعلیٰ کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. آقا تیری شان یہ ہے کہ بندے مک جائیں گے تیری تعریفیں ختم نہیں ہوگی. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تو اگر مصطفیٰ سے حقیقی محبت ہوتی تو کہتا مصطفیٰ تو وہ ہیں کہ جن کے لیے رب نے اس دنیا کو بنایا ہے. مصطفیٰ تو وہ ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. پھر لوگ کہتے ہیں جب نفل کریں نا جی یہ نفل منانا کہاں سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ کرام نے کیا؟ صحابہ کرام کے نفلیں کرتے تھے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا, اب تھوڑا سا پنجابی کے اندر کنورٹ کرنے لگا ہوں. مفتی صاحب سے بھی یہ سوال ہوا. اس سے قبل ایک اور واقعہ چھوٹا سا عرض کروں. ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام, کون جی ہمارے ابا جان ہیں؟
اور بولو ابا جان ہے نہیں؟ ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں ابھی دنیا بنی نہیں تھی، عقیدے کی بات کر رہا ہوں، سینے کا زور چیک ہوگا کتنا سمجھ آئے گی بات، ابھی دنیا بنی نہیں تھی۔ آپ فرماتے، کون فرماتے جی؟ ہمارے، بولو ہمارے، شرمانے کی کیا بات ہے؟ ساڑھے کون فرماندے نے جی؟ ابا ہوری فرماندے نے جی اجے دنیا بنی نہیں، اللہ تبارک و تعالی میرے ہوتے میری اولاد نو پیش کیتیا، میں اپنی اولاد نو دیکھیا، اللہ تعالیٰ نے میری اولاد نو باز دے ہوتے باز نو فضیلت دیتی، باز نو باز دے فضیلت دیتی، آنکھیں میری اولاد میرے ہوتے پیش ہو رہی سی، میں اپنی اولاد نو دیکھ رہا سی، اولاد دے آخر دے اندر جا کے میں ایک نور بلند نظر آیا، میں ربا سونے عرض کی ربا سونیا اے نور کے شہد آگے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے آدم تیری اولاد اندر سارے نالو آخر وچ جس نبی نو ختم نبوت دا تاج عطا فرما کے میں ٹوراں گا، اے اس نبی دا نور ہے۔ بابا آدم میں فرمانا لگونے جی، بابا آدم کی فرما رہے نے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہوتے میری اولاد نو پیش کیا تو میں اپنی اولاد نو دیکھیا، میں کہا جی بابا آدم نو رب بکھاوے تے بابا آدم پیدا ہون تو پہلے سارے انو تکلے وے سید الانبیاء نو رب بکھاوے تے آج بھی مدینے کر کے کیوں نہ تکتے؟ میں پنجابی میں کنورٹ کیا، میں کو سمجھ آئے گی تو سبحان اللہ ضرور نکلے گی، پھر ہوئے شروع ہوئے دوبارہ۔ ہیں جی بابا آدم کی فرمایا جی؟ بابا آدم فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے ہوتے میری اولاد نو پیش کیتے ہیں، میں اپنی اولاد نو دیکھیا، باز دے ہوتے فضیلت، باز دے ہوتے فضیلت، آخر دے نور نظر آیا، میں اس کی تیرا پاس ہونے ایک کے شہدہ نور دے، فرمایا تیری اولاد اندر سارے نالو آخر کچھ نبی بنا کے ٹوراں گا، اے اس نبی دا نور ہے۔ میں کہا بابا آدم نو اللہ بکھاوے، بابا آدم دنیا بڑھن تو پہلے سارے آنو ایک لگے، مصطفیٰ نو رب بکھاوے تے مصطفیٰ مدینے بے کے کیوں نہ دیکھے؟ تھوڑی سی سمجھ آئی، حضرت آدم دیکھ سکتے ہیں تو مصطفیٰ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چھوٹی سی حاضری لگوا کے میں مفتی احمد یار خان نعیمی تک لانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، بڑا مشروع آ گیا، یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میرا دل ہے اس کو تھوڑا سا کنورٹ کر لیا پنجابی میں، سبحان اللہ پھر نکلنی چاہیے، نکلے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اندر عرض کی تھی، ربا سونے اپنا دیدار کرا، میں تینوں ویکھنا چاہنا۔ یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دل دے اندر ایک خیال آیا ہونا ہے، جدو رب تعالیٰ نال گلاں کیتیاں پھر ہی آکھے نا یا اللہ دیدار کرا، حضرت موسیٰ دل اندر خیال آیا ہونا ہے جس رب دی گلاں وچ اتنا سواد ہے، آیا جس رب دی گلاں وچ اتنا سواد ہے، اس رب دے دیدار اندر کتنا سواد ہوے گا، جس رب نال گلاں کر کے اتنا مزہ آ رہا ہے، اتنا لطف آ رہا ہے، اس رب دا دیدار ہوے گا تے کتنا مزہ آئے گا۔ اس کرتے ہیں ربی ارینی انظر الیکا، مولا اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہنا۔ اللہ فرمایا موسیٰ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ عرض کی تھی مولا تو فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا، مطلب کوئی تے دیکھے گا، کون ہے جڑا دیکھے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا میرا محبوب دیکھے گا۔ عرض کی تھی مولا میں تیرا نبی ہاں، میں تیرا کلیم ہاں، تو مینوں کتاب عطا کیتی ہے، مینوں کلیم بنایا ہے، تو میرے نال گلاں کرنا ہے۔ فمن فرق بین الحبیب والکلیم، مولا تو کلیم مینوں بنایا ہے، وہ تیرے حبیب ہون گے، ذرا اے تے دسو نا کلیم تے حبیب دے اندر فرق کی ہے؟ what is difference between کلیم اینڈ حلیم، کلیم اینڈ حبیب، حبیب اور کلیم کے اندر فرق کیا ہے؟ حضرت موسیٰ رب تعالیٰ دی بارگاہ عرض کی تھی مولا میں تیرا کلیم ہاں، محمد حبیب ہون گے، انہاں نوں جلوہ ملے گا، مینوں نہیں ملنا وجہ کی ہے؟ اللہ فرمایا موسیٰ سن لے، تو وادی مقدسہ کوئی دور تے آنا ہے، میرے نال گلاں کرنا ہے، میرے نال گلاں کر کے تینوں بڑا سواد آندا ہے، تینوں بڑا لطف آندا ہے، تینوں بڑا مزہ آندا ہے، اس لطف دی وجہ تو مطالبہ کرنا ہے مولا اپنا دیدار کرا، تیرے نال گلاں کر کے اتنا مزہ آ رہا ہے، تیرا دیدار کر کے کتنا مزہ آئے گا۔ اب موسیٰ سن لے، تو وادی مقدسہ اندر آ کے میرے نال گلاں کر کے دیدار دا مطالبہ کرتا ہے، سن لے وہ میرا حبیب ہوئے گا، امی ہانی دے گھر وچ آرام
نو براق نے سوار کروا کے مصطفیٰ نو انبیاء دی امامت دا تاج عطا کروا کے سب آسمانہ دی سیر کروا کے سدرۃ المنتہا تے بلا کے جنت دی سیر کروا کے عرش اولا تے بلا کے عرش اولا تو اتے لامکان تے بلا کے اپنے محبوب بھی جلوہ دکھاواں گا. شاید کرتا ہے کہ سائے تو معراج سمجھے کوئی جلووں سے بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. ارے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ آنکھ والوں کی ہمت پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ دیدار کرا. اللہ سنے کی فرمائے موسیٰ میں تجلی پاواں گا پہاڑ تے جے برداشت ہو گئی تے دیدار ہو جائے گا جے نہ ہوئی تے پھر تے قرآن گواہ ہے. حضرت اللہ تعالیٰ نے تجلی پائی حضرت موسیٰ زمین تے تشریف لائے بے ہوش ہو کے. یہ شاعر کہندا ہے کہ سائے طور و معراج ادھر بے ہوش ہو گئے ادھر معراج تے گئے. اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے محبوب نے مینوں انج تکیا ما زاغ البصر وما طغى. سونے نے ٹک ٹکی بن کے مصطفیٰ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. ایک جھلک دیکھی تے بے ہوش ہو کے زمین تے تشریف لے آئے اوتے ٹک ٹکی بن کے دیدار کیتا. تے شاید کہتا ہے قصہ ہے طور و معراج سمجھے کوئی جلووں سے بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. ارے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ آنکھ والوں کی ہمت پہ. لوگ کہتے ہیں جی اب میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی کی طرف آنے لگا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی پنجابی میں پھر ترجمہ کنورٹ کرتے ہیں. یہ کتنے لکھا میلاد کرنا کیا صحابہ نے میلاد کیتا سی؟ صحابہ نے میلاد کیتا کتوں ثابت ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی جلوہ فرمانے نیپل لگی ہے. ایک بندہ اٹھ کھلویا انہوں کو پیڑ ہوئی بیٹھے ہیں مفتی دی پیڑ اٹھی. اب کہا مفتی صاحب ایک سوال دا جواب دے وہ. مفتی صاحب فرمایا پوچھو جی کی سوال ہے. اندھا صحابہ دے زمانے حضور دا میلاد کوئی نہیں. صحابہ دے زمانے حضور دا میلاد کوئی نہیں. حضور دے زمانے حضور دا میلاد کوئی نہیں. تے پھر اس زمانے دے وچ حضور دا میلاد کیویں ہو رہا ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا اے زمانہ تیرے پیو دا ہے. رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے ہی تیرے نے. عرش والے فرش والے دیوانے سارے ہی تیرے نے. میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا. کسے منگتے نو نہ توری کسے منگتے نو نہ توری دیوانے سارے ہی تیرے نے. مفتی صاحب فرمایا اے زمانے تیرے پیو دا ہے. ابتدا تو لے کے انتہا تک سارے ہی زمانے حضور دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو انسان عطا کی. محبت کا تذکرہ چھیڑا. محبت پہ واپس لانے لگا ہوں بات کو. اے نوجوانوں کے ساتھ باتیں کرنے لگا ہے جی اے بچی کی داڑیاں لے کے فی الحال عمر ختم ہو گئی ہے جڑی میں اگلی گلاں کروں گا. ہے توجہ ہے جی نوجوانوں میرے عمرو ادھر توجہ کرو نا. بڑا مزہ آنے والا مزہ. بندے کو جب کسی سے پیار ہوتا ہے آئے ہائے ایسا مزہ ہے. بندے کو کسی سے پیار ہو بندہ اپنے محبوب کو پتہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے محبوب تو جی آنکھیں تو میں آسمان تو چاند تارے توڑ لیا. آخر نہیں اے محبوب تم جو کہو تو آسمان سے چاند تارے توڑ لو. پر حقیقت میں لاتا کوئی نہیں. وہ بولو دے صحیح حقیقت میں لاتا کوئی نہیں. آپس میں سی بیٹھے کوئی محبوب نہیں سوچا پہ کی ہو رہے ہیں. حقیقت میں لاتا میں کہتی یہ دنیا کی محبت. آج لوگ کہتے ہیں جی مصطفیٰ کی محبت کا دم مصطفیٰ کی محبت کا دم. ہر بات میں مدینہ ہر بات میں مصطفیٰ ہر بات میں آقا. محبت 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 کیوں ہے محبت؟ میں کہتی دنیا کی محبت کا عالم یہ ہے بندہ اپنے محبوب سے کہتا ہے تو جو اشارہ کرے آسمان سے چاند تارے توڑ لاؤ. پر حقیقت میں لاتا کوئی نہیں. رب کی محبوب سے محبت کا عالم یہ ہے. رب فرماتے ہیں محبوبہ انگلی اٹھانا تیرا کام ہے چاند میں توڑتے اسی کر. انگلی اٹھانا تیرا کام ہے چاند کو ٹکڑے ہم کر دیں گے. پھر بندہ کہتا ہے اپنے محبوب سے اے محبوب تجھ سے اتنا پیار ہے تجھ سے اتنی محبت ہے. آئے مزہ آ رہا ہے. محبوب تجھ سے اتنا پیار ہے تجھ سے اتنی محبت ہے تو جو کہے تو تیرے خاطر میں اپنا قبلہ بدل لوں. اور حقیقت میں قبلہ بدلتا
हकीकत में किबला बदलता। मैं कहा जी दुनिया की मोहब्बत में झूठे दावे करते हैं और रब की अपने महबूब से मोहब्बत क्या है? अल्लाह फरमाता है कब नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। महबूब करीम नमाज ज़ोहर अदा फरमा रहे हैं, बार बार आसमानों को देखते हैं, बार बार आसमानों को देखते हैं। अल्लाह फरमाता है महबूबा नमाज की हालत अंदर तेरा बार बार आसमान मुंह तकना मैं रब मुलाहिजा फरमा रहा। कब नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई, ऐ महबूब मैं तुम्हारे चेहरे का बार बार आसमान पर उठना देख रहा हूँ। ऐ महबूब ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, आप 2 रकअतें पढ़ चुके, ऐसा करें कि नमाज पढ़ते पढ़ते ही अपने किबले को बदल ले। आज मौलवी साहब बगैर दसे हो ईशा की नमाज 7:15 होना लिए, बगैर ऐलान की तो कल असर पढ़ा ईशा पढ़ा लेना 7:15 सारे नमाजी चढ़ जाने ने। कारी साहब हिम्मत दसना ते सी ना वो 7:15 जमात करानी है, दसना ते सी 7:30 के साथ में ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਨ ਭਾਵੇਂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਪੜਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਮਾਮ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਣੀ। कारी साहब ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਮਾਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਰੱਬਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਬਲੇ ਦੇ ਰੋਲੇ ਪਏ ਸਨ, ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਪੜਨ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ महबूबा ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ की बला बदलन की है, ਉੱਥੇ ਰੱਬ अपना काबा बदल देगा। अल्लाह तुम्हारा पता लगी तो महबूब से मोहब्बत का अलग एक बंदा दुनिया में अपने महबूब से कहता है तू जो कहे तो तेरे लिए एक जहान बना दूं। बनाने वाले ताजमहल बना दे, तू जो कहे मैं टाउन बना दूं, तू जो कहे तो कोठी बना दूं। पर हकीकत में बनाता, हकीकत में जरा जवानों साथ होना, जरा हकीकत में बनाता। महबूब की बातें कर रहा हूँ, दिल पे लग रही है, जाके सीधी ठक करके सुभान अल्लाह भी नाम निकल अब बाबियां ते आंख नहीं है, मैं फिलहाल जवाना ना लग गया। आंखों नजर सुभान अल्लाह। भाई आप नहीं कहते तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं कहते तो, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ। बंदा कहता है तुझसे इतना प्यार है, तुझसे इतनी मोहब्बत है सारी रात इतना प्यार है कि तेरे लिए कोठी बना दूं। पर हकीकत में बनाता महबूब से रब की मोहब्बत का आलम और एक हमारी मोहब्बत का आलम। हम कहते हैं तेरी मोहब्बत में दुनिया बना दूं, तेरी मोहब्बत में एक जहान आबाद कर दूं, लेकिन हकीकत में आबाद नहीं करते। अल्लाह फरमाता है लौला का लमा खलक़तु दुनिया, ऐ प्यारे तुझको ना बनाना होता मैं दुनिया ही ना बनाता। ऐ प्यारे तुझको ना बनाना होता मैं अपना रब होना ही ना जाहिर फरमाता। ऐ प्यारे तुझको ना बनाना होता मैं ज़मीन आसमान को ही पैदा ना फरमाता। इसलिए रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे तेरे ने। महबूब करीम को रब ने शान किया था। टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, आखिरी वाक़या अर्ज़ करते हैं, थके थे नहीं। एक इस घर में महफिल हो रही है जी, एक 1400 साल पहले महफिल हुई थी। वो भी घर था लेकिन था जो, हाँ जी, एक इस घर में हो रही है, उस घर में हुई थी। झोपड़ी की मालकन का नाम है उम्मे माबद। क्या हिजरत की रात है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे, झोपड़ी आई, सिद्दीक़ अकबर आगे हुए, अर्ज़ की ए बादा नशीन औरत, ए झोपड़ी वाली, हम मुसाफिर हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो हमें दो। वो कहने लगी मैं बड़ी मेहमान नवाज हूँ, लेकिन आज खाने के लिए कुछ नहीं है, लिहाजा मैं कुछ नहीं दे सकती। अगर आपके पास भी सुभान अल्लाह कहने के लिए कुछ है तो सुभान अल्लाह। पता इंटरेक्शन गलत हो जाए ना, गला बातों की वजह तो फिर बयान इतने जाने तो बजाय इतने या फिर इतने टुट जाए। तो मैं नहीं चाहता इतने उत्थे जाए, मेरा दिल सीधा दिल में जाके लगे जिन्हें मोहब्बत की गल्लां लगी आ। तो उम्मे माबद कहने लगी जी घर में कुछ नहीं, मैं बड़ी खाने देने वाली हूँ। अबू बकर सिद्दीक ने कहा वो जो अंदर बकरी का बच्चा बंधा हुआ है, अगर कहे तो उसका दूध दो ले। वो कहने लगी इतनी कमजोर है, अगर ये ताकतवर होती, इसकी हड्डियों में गुदा होता, मगज होता, मेरा शौहर अबू माबद साथ ले जाता। अबू बकर ने कहा बकरी तू हमें दे दे, दूध निकलवाना हमारा काम है। तो इजाजत दे, दूध हम खुद निकलवा लेंगे। वो कहती जी दूध देती है तो फिर मुझे परेशानी कोई नहीं, निकलवा लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बकरी को खोला, खोल कर मुस्तफा के सामने किया। मुस्तफा ने यदुल्ला वाला हाथ बकरी की पीठ पर फेरा, बकरी ने दूध देने के लिए टांगों को चौड़ा कर लिया।
आका ने फरमाया जाओ दूध का बर्तन लेकर आओ। एक छोटा सा बर्तन ले आई उम्मे बाबत, कहने लगी कितना का दूध निकल आएगा। हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध दोहा, प्याले को दूध से भर दिया, फरमाया और बर्तन लेके आओ। थोड़ा सा और बड़ा बर्तन ले गई, हुजूर ने वो भी दूध से भर दिया। उम्मे बाबत के घर के जितने बर्तन थे हुजूर ने उस बकरी के दूध से सारे ही बर्तनों को भर दिया। उम्मे माबद ने भी दूध पिया, उसके बच्चे ने भी दूध पिया, अबू बकर सिद्दीक ने भी पिया, मुस्तफा ने भी पिया और पीकर चल दिए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें देखी तो नाम पता पूछना भूल गए। रात को अबू माबद घर आया, कहने लगा देखा झोपड़ी पर नूर की बरसात हो रही है, महक रही है। कहा उम्मे माबद आज घर का नक्शा कुछ बदला बदला है, क्या हुआ है? अब नाम तो पूछा नहीं था। कहने लगी हाँ एक ना मुबारक आया था। मुबारक का मतलब होता है बरकत वाला। बरकत जो देखी अब पूरे काबे पांडे दूध नाल भरी गए। कहने लगी एक मुबारक आया था। अबू माबद कहता अच्छा ये बताओ वो मुबारक दिखता कैसा था? अब उम्मे माबद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान शुरू किया कि हुजूर की आंखें सुभान अल्लाह, हुजूर की माथे, हुजूर का माथा सुभान अल्लाह, हुजूर का चेहरा सुभान अल्लाह, हुजूर की दाढ़ी सुभान अल्लाह, हुजूर के हाथ सुभान अल्लाह, हुजूर की दाढ़ी सुभान अल्लाह। वो लोग जो कहते हैं कि साहबा ने तो मिलाद बनाए, नहीं, मैं कहती जी अभी साहबा का दौर शुरू नहीं हुआ। उम्मे माबद का घर है, हिजरत मदीना की तरफ मुस्तफा हिजरत करके जा रहे हैं, अभी इब्तिदाई इस्लाम है, अभी साहबा इतने ज्यादा नहीं थे। हजरत उम्मे माबद जो बाद में ईमान ले आई, आपके घर में मुस्तफा जलवा फरमा हुए चले गए। अबू माबद शाम को घर आता है, उम्मे माबद को रोजाना आकर कहता है, उम्मे माबद कहती बैठ मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। कहता खाना बाद में लगाना, पहले ये बता। अबू माबद कहते ये बता वो मुबारक दिखता कैसा? यानी उम्मे माबद के घर में रोजाना जिक्र मिलाद मुस्तफा हुआ करता था। मैं कभी उन्होंने दलीला दी कोई लोड़ नहीं सी, अपनी अपना और अपने बच्चों का हैप्पी बर्थडे टू यू मोमबत्तियां जला के, हैं जी 12 13 14 15 25 35 साल अली वो मोमबत्ती ना देख के लगा के जला के फूका मार के हैप्पी बर्थडे टू यू, कोई दलील नहीं। हैप्पी बर्थडे टू मुस्तफा दलील ना, चंगे लोग हो भाई, अपने बच्चे की हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे हो। कौन से कुरान में लिखा है कि हैप्पी बर्थडे मनानी मोमबत्ती लगा के बनानी, तो फिर बच्चे को फूक भी मरवानी? कौन सी हदीस में लिखा? लिखा कहीं आपको कह सब लिखा से नहीं होया, लेकिन गलत भी नहीं भाई। ਤੁਹਾਡੇ बच्चे का मनाना गलत नहीं, मुस्तफा का मनाना पीड़ा निकलना। तो उम्मे माबद के घर में अब रोजाना जिक्र मुस्तफा। अबू माबद आता के एक दिन कहने लगा उम्मे माबद अब ना मैं बकरियां चराने दूर नहीं जाऊंगा, मैं नजदीक ही रहूंगा। अब कभी जब दोबारा मुस्तफा का आना होना, उस मुबारक का आना हो, तूने मुझे फौरन बुला लेना है ताकि मैं भी उसको देख सकूं। अब रोजाना इनके घर की ये रूटीन बन गई कि अबू माबद रात को बकरियां चरा कर घर आता। उम्मे माबद कहती फरमा बरदार बीवियां आज भी पहले खावंद को रोटी पानी ही पूछती हैं, बाद में दीगर मामलात होते हैं। उम्मे माबद कहती बैठो रोटी पानी लगाती हूँ। वो कहता रोटी पानी बाद में, पहले ये बता मुबारक नजर कैसा आता, मुबारक दिखता कैसा था? अब उसकी एक लंबी सारी हदीस में से सिर्फ 2 जुमले आपकी पेश नजर करूंगा समाप्त होके, और उसके बाद बयान को इख्तिताम की तरफ ले चलते हैं। उम्मे माबद कहती है हुजूर के चेहरे का हुस्न बयान किया, हुजूर की आंखों का हुस्न बयान किया, हुजूर की दाढ़ी मुबारक का हुस्न बयान किया, हुजूर के हाथों का हुस्न बयान किया, हुजूर के अखलाक का हुस्न बयान किया। और 2 जुमले दरमियान में जाकर बोलती है, कहती ओए अबू माबद मैं तुझे क्या बताऊं वो कैसे थे मुबारक? कहा दूर से कोई देखे तो प्यारे लगते थे, करीब आकर और ज्यादा प्यारे लगते। दूर से देखो तो प्यारे लगते थे, करीब आकर और ज्यादा प्यारे लगते थे। अब आगे आपके सीने का जोर है, जितना आपके सीने का जोर आएगा उतना यहाँ से भी मिलेगा। कहा दूर से देखो तो, दूर से देखो तो पंजाबी वाले पास आ जाए, दूरों तकिए थे और बोलो के सही, दूरों तकिए थे नेड़े आके और सोने, दूरों भी सोने नेड़ा भी सोने। मैं कह जिनने 1400 साल पहले नेड़े और मुस्तफा नु तकिया, वो कहता है वह अहसन मिनका लम तरकत ऐनी, सोने तेरे वर्गा सोना मेरी अखां ने तकिया ही नहीं। वो अजमल मिनका लम तारी दिन निसाओ, तेरे जैसा सोना किसी मां ने जड़िया ही नहीं। खुद तदबर अमिन कुल्ली
تشاؤ ہویا کہ جنہیں دوسری چاندے سو رب نے وہ جاہی کوانو بنایا جنہیں 1400 سال گزرن تو بعد دوروں دیکھیا وہ کہندہ ہے رب آکھیا سونے محبوبہ دس کے ہو جیا تینوں بنانا ہے سارے نبی بنائے میں مرضی نال تینوں پوچھ یار سجانا مزہ نہیں صحیح ہے کون ہی مزہ امیں محبت کہتی ہے دور سے دیکھو تو بولو نا نہیں کرو آخری کرنا ہے محبت کی باتیں تھی تب بھی نہیں سبحان اللہ سے ہم تو سرکار کی محبت کی باتیں ہیں بھائی دور سے دیکھو تو پیارے دور سے دیکھو تو سونے نزدیک آکے اور سونے تو جس نے دور سے دیکھا وہ بھی کہتے سونے جس نے نزدیک سے دیکھا وہ بھی کہتے سونے اور دور سے دیکھنے والے کیا کہتے ہیں رب آکھیا سونے محبوبہ دس کے ہو جے تینوں بنانا ہے سارے نبی بنائے میں مرضی نال تینوں پوچھ یار سجانا ہے تے محبوبہ کھیا اے ہو جے بنا مولا میری جان جہانا دی جان ہو گئے جب میں بولا او تو بولے ساڑھے تو وادی تو زبان جس نے 1400 سال پہلے قریب سے دیکھا وہ کہتے کان شمسا طالعت فی وجہی ہی گویا کہ سورج حضور کے چہرے میں طلوع ہو رہا ہے جس نے 1400 سال گزرنے کے بعد 1300 سال گزرنے کے بعد دیکھا دیکھنے والا گولنے کا تاجدار ہے کہتا مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکتی لات نورانی ہے کالی ظلمت اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہنمت بھریا ایسی صورت میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھا کے رب دی میں شانہ کھا جس شان جو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا اوہ کتنے میرے علی کتنے تیری سنا دستاز کیا کتنے جانیا جس نے 1400 سال پہلے قریب سے دیکھا وہ کہتا کل قمری فی لیلۃ القدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ کہتے حضور وہ ایسے سونے تھے آپ جیسا سونا نہ پہلے کسی نے دیکھا نہ آپ کے بعد کسی نے دیکھا اور جس نے 1400 سال گزرنے کے بعد دور سے دیکھا وہ کہتا ہے ڈٹھے برک قرآن دے پھول سارے تیری شان دے آنا کوئی ہو ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے کہندہ رات دن اے ہو شو ڈٹھا تیری شان دا جو کرے مقابلہ جو عاشقہ اور روحی اصلی جو ڈٹھا اللہ والے عقل مکا دیتی تُسا ہو ڈٹھا اسا ہو ڈٹھا جس نے 1400 سال پہلے قریب سے حضور کو دیکھا وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانتوں میں ذرا سا فاصلہ تھا اذا تکلم یخرج النور من بین ثنایا حضور جدو گلہ کر دے دندہ دے وچوں نور نکل کے معاشرے نو روشن کرتے جس نے 1400 سال پہلے قریب سے دیکھا وہ بھی کہتا سونا جس نے 14 صدیاں گزرنے کے بعد دیکھا وہ کہتا کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے جنہیں پڑھ کے سنائیاں رکھیاں نے تو اجے میرا محبوب نہیں دیکھا جنہوں دیکھ کے چاہے شرماوے تو اجے میرا محبوب نہیں دیکھا جنہوں دیکھ کے چند شرماوے اتی راتی دل چڑھ جاوے کہ سونا رخ کو دکھاؤ بتاوے اتی راتی دل چڑھ جاوے کہ سونا رخ کو دکھاؤ بتاوے جے انہیں دے سیر کرنو سارا گلشن سیس نماوے نالے دھرتی لف جاوے آئے نالے دھرتی لف جاوے جے او رکھے ہاتھ پھلنا بچ ہاتھ پھلنا تو ہاتھ جاوے نین نشیلے مست رسیلے بچ سونا کجل سہاوے اکھ اکرے تھے بچ بیا جاوے جیوے میں خانہ کھل جاوے کھلک ہو دینے مولی دنیا کو ورلا جان بچاوے کیے جان نظر بھی جو دی جو آوے وک جاوے جو آوے وک جاوے عبداللہ بن سلام آئے تھے کیا بات سبحان اللہ مشرکوں نے تیاری کروائی جاؤ جا کے مناظرہ کرو آج بھی ان کی نسل کے بندے حضور کی شان پر مناظرہ کرتے ہیں
عبداللہ بن سلام اپنے تورات کے عالم تھے، انہوں نے باقاعدہ تیاری کروائی کہ جا کے یہ سوال بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، جا کے حضور کی محفل سے بیٹھ گئے، ایک کونے میں چڑھ گئے۔ جدو حضور دے چہرے نو تکیا، وہ جڑے سوالات دی گٹھڑی سی وہ تتلیاں منگو اڑ گئے، سوالات سارے اڑ گئے، صحابہ اٹھ کے چلے گئے، عبداللہ بن سلام بیٹھے رہے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ بن سلام سینے دا زور اگلے جملے تے، عبداللہ بن سلام دسو کیویں آئے ہو؟ آکھیا حضور غلام بنن آیا، حضور غلام بنن آیا۔ ان ہوتے وہ مشرک انتظار کر رہے کہ اچھے بندہ بھیجے ہیں اور آکے آئے گا تے اسی مسلمانوں نے پوچھاں گے جا کے کہ تہاڈا نبی کیویں دا ساڈے ایک بندے نوں نہیں ہرا سکیا، لیکن جدو خبر پہنچی نا کہ جنوں قیدی کرن واسطے بھیجیا سی وہ اپے ہی قیدی بن گیا، ہن آرام نہیں آیا، مصطفیٰ دی بارگاہ پہ آ گیا، اگلے آگے آکن لگے عبداللہ بن سلام بڑا عجیب بندہ، نہ کوئی سوال کیتا نہ کوئی جواب جن ملیا، کوئی سوال کردا کوئی جواب آندا، پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا، سمجھ آندی بھئی تو تحقیقی بندہ ہے، تینوں تسلی ہو گئی، پھر تو ایمان لے آیا، مگر نہ سوال ہویا نہ جواب ہویا، پھر بھی ایمان لے آیا۔ یہ گل سمجھ نہیں آئی، آکھن لگے گل مینوں بھی سمجھ نہیں آئی، جدوں میں انہاں دا چہرہ ویکھیا عرفتُ انا وجہہ لیس بوجہ کذاب، آکھن لگے جدوں انہاں دا چہرہ ویکھیا میں جان لیا ایڈا سونا جھوٹا بندہ نہیں تے کی اعجاز نظر وچ ہوگی جو آوے وچ آوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے ایڈی دیتی علماں وچ نہ آوے، دردی بجلی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، توبہ توبہ حسن سجندہ ایتے چال نہ چلی جاوے، اے آزمے دا سو نواہی سانو کتنے تو جس نے 1400 سال پہلے واپس انہیں محبت کے گھر میں نہ کبھی ایک محفل یہ سجی ہوئی ہے، ایک محفل سج گئی تھی، کہتے دوروں دیکھو تو سونا، نزدیک سے اور زیادہ سونا، روکتا ہوں قصہ یہی ورنہ باتیں لمبی نکلنے والی ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا محبت کو سبزی نہ ملی، اپنے گھر کے قریب والے بازار میں سبزی خریدنے کے لیے نا مدینے کے بازار کی طرف گئی، جا کے سامان خرید لی، چھوٹا بچہ بھی ساتھ ہی تھا، اتھوں مدینے دے بازار اندر داخل ہوئی، سامان لے رہی سی، اتھوں ابو بکر صدیق تشریف لائے، توجہ کرو جی، اتھوں ابو بکر صدیق تشریف لائے، اے سبزی خرید لئیے، بچے نے ابو بکر صدیق نو دیکھیا، آکھن لگا یا اللہ ھذا صاحب المبارک، اما جی او پیا جاندا جڑا ابو مبارک دے نال سی، سبزی چھوڑ کر ابو بکر صدیق کے پاس کہنے لگی جا کر این المبارک، این المبارک، مبارک کہاں ہے، مبارک کہاں ہے؟ نام اپنے سے رکھا تھا، ابو بکر نے پوچھا کون مبارک؟ کہا وہ جو آئے تھے بکری پر ہاتھ پھیرا تھا، پوری جھوپڑی میں دودھ ہو گیا تھا۔ ابو بکر سمجھ گئے کس مبارک کا پوچھتے ہیں، کہا چل تجھے مبارک کے ڈیرے پر لے چلتا ہوں۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئی، فیضیاب ہو کر واپس آئی، اب راستے میں ماں بیٹا باتیں کر رہے ہیں، بیٹا کہتا ہے اماں جی تو صاحب پورانا نہیں دسنا کیسی مبارک مل آیا، میں دساں گا۔ اماں کہتی نا پتر تو نہیں دسنا، میں تیری ماں ہاں، میں دساں گی۔ پتر کہتا نا اماں جی مبارک دے یار بھی پہلے میں تک گیا سی، میں دساں گا۔ یہ گلا کردیا کردیا گھر پہنچے، ابو مابد پہلے کھلوتا سی، آکھن لگا امی مابد اج پھر مبارک آیا سی، یہ آپس رونا بند جا رہے ہیں، وہ پہلے بیٹھے نے ابو مابد آج پھر آیا سی، آکھن لگی نہیں آج آیا نہیں سی، آج اسی مبارک دے ڈیرے تو آپ ہو کے آئے ہیں۔ فرمایا کون ہے مبارک؟ آکھن لگی جنوں اسی مبارک آنے ہیں دنیا انہوں مدینے دا سلطان کہتے ہیں۔ اب یہ اٹھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے، کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو کر واپس آ رہے، گویا کہ اپنے انداز سے یہ بتا رہے تھے یہ ناز کے انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک دور آپ کے در کی، اس ٹھاٹ سے مغد ہو کے گزارے نہیں، یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک
میں اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے۔ یہ تھی شان مصطفیٰ۔ اب ایک چھوٹی سی تعلیم مصطفیٰ۔ میرے آقا نے فرمایا نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا جی نماز میں بولو نا، نماز میں آخری والی بلوا رہے ہیں، اس تو بعد میں آپ نے چپ کر کے نماز میں بولو، نماز میں یہ حدیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، لیکن جس پیرائے میں لے کے جا کے آج میں سنانے لگا ہوں، امید ہے اللہ کرے دل میں لگے، نماز نہیں چھوٹے گی۔ نماز میں میری آنکھوں کی، اس کا آسان الفاظ میں ترجمہ کریں، مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ کیا بات، جو نماز پڑھتے ہیں وہ مصطفیٰ کی آنکھوں کو یعنی مصطفیٰ کو سکون دیتے ہیں۔ اگلا جملہ میں چھوڑ دوں گا، پورا نہیں بولنا۔ اور جو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز پڑھتے ہیں وہ دیتے ہیں سکون، جو نماز نہیں پڑھتے اللہ اکبر۔ اور اس مصطفیٰ کے دل کو اگر دکھایا ہے، اگر یہ راضی نہ ہوئے، نمازیں، زکاتیں، حج، روزے کسی نے بھی کام نہیں کیا۔ لہذا اے عاشقان رسول، اے مصطفیٰ کا ذکر سننے والوں، مصطفیٰ کی شان سننے والوں، اس محبت بھرے دل میں جہاں پر دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے، تھوڑا سا فاصلہ رکھے، تھوڑی سی جگہ بنائے، اس حدیث مصطفیٰ کو بھی جگہ دے۔ میرے آقا نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی، نماز میں میری آنکھوں کی، ارے جو دنیا میں مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، یہ ہو نہیں سکتا کہ مصطفیٰ قبر میں ٹھنڈک نہ پہنچائے۔ الحمدللہ۔ اللہ